السلام علیکم دوستو ساتھیوں، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 19 نومبر جمعرات سن ہے 2020۔ دو بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں۔ ویسے تو بہت کچھ آج کل امپورٹنٹ ہو رہا ہے، لیکن یہ چیزیں آپ کے ساتھ فوری طور پر شیئر کرنے کی ضرورت۔ ایک تو اطہر من اللہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں پر پٹیشن تھی آج، جو مختلف لوگوں نے، صحافیوں نے، PFUJ انہوں نے دائر کی، اور اس میں پاکستان بار کونسل کے نمائندے بھی تھے، ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان بھی۔ اور یہ بیسیکلی جو پٹیشن تھی یہ تھی کہ نواز شریف صاحب کو بڑی سکرین پر بولنے کی اجازت ہونی چاہیے۔ گویا دوسرے لفظوں میں جو گالیاں وہ پاکستان کی فوج کو نکالتے ہیں، پاکستان کے جرنیلوں کو نکالتے ہیں، پاکستانی عدلیہ کو نکالتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے ٹیلی فون پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، سوشل میڈیا پر سنتے ہیں، وہ بڑی سکرین پر جو فیملیز رات کو بیٹھ کے پروگرام دیکھتی ہیں، وہاں پر بھی وہ گالی گلوچ کا سلسلہ نواز شریف صاحب شروع کریں۔ یہ اس کا جو مفہوم تھا اس پٹیشن کا یہ تھا۔ اور بڑے بڑے جگادری صحافی، ان کے میں آپ کو نام بتاؤں گا، وہ اس میں شامل تھے، میرے لیے بڑے قابل احترام ہیں، بڑے محترم ہیں۔ لیکن اس پہ بڑا ایک آج تبصرہ ہو رہا تھا۔ جب میں پہنچا بول کے آفس میں، تو ایک ہمارے دوست انہوں نے کہا کہ آج جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے تو وہ بڑے بڑے جو لفافے ہیں وہ پھاڑ دیے ہیں۔ میں نے کہا کیا مطلب، سمجھ نہیں آئی بات۔ انہوں نے کہا وہ آپ یاد ہوگا آپ کو بچپن میں وہ ایک براؤن سا ہوتا تھا جس میں آپ سودا لے کے آتے تھے کوئی بازار سے، چھوٹا سا لفافہ، اس میں پھر آپ یوں ہوا بھرتے تھے اور پھر مارتے تھے، یوں پھڑک کر کے وہ پھٹتا تھا آواز کے ساتھ۔ تو انہوں نے کہا وہ یہ سارے لفافے جو تھے آج وہ، اب یہ ان کی ایک آبزرویشن ہے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے جو سوال کیے ہیں، اور جو آگے مخاطب تھے ان کے ساتھ راجہ اکرم صاحب، وہ وکیل تھے ان پٹیشنرز کے، جن میں یہ بڑے بڑے صحافی ہیں۔ میں آپ کو نام بتا دیتا ہوں، آگے چل کے بتاتا ہوں، کیونکہ دوسری جو خبر ہے اس کا بھی میں پہلے آپ کو تھوڑا سا ابتدائیہ دے دوں۔ آج جو PDM کے سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمان، انہوں نے محسن داوڑ صاحب کو فارغ کر دیا بالکل۔ انہوں نے کہا کہ آپ PTM کے لوگ ہیں، PTM کوئی رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے، تو آپ یہاں پر اس میٹنگ میں کیا کرنے آئے ہیں؟ کیونکہ محسن داوڑ صاحب نے مولانا کا جو رویہ ہے، مولانا کی جو سیاست ہے، اس پر انہوں نے اعتراض اٹھایا، اور انہوں نے کہا کہ شمالی وزیرستان میں مولانا آپ کی پالیسی کچھ اور ہے، یہاں پر آپ کی پالیسی کچھ اور ہے، آپ اپنی پالیسی کو یونیفارم بنائیں۔ تو مولانا نے کہا کہ جی آپ ہیں کون، آپ کیسے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اپوزیشن کا حصہ ہوں اور میں خود آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کس نے بلایا آپ کو، چلیں نکلیں یہاں سے، آپ جائیں، کوئی ضرورت نہیں آپ کو یہاں پہ آنے کی۔ تو وہ جو پشتون تحفظ موومنٹ، محسن داوڑ کو کوئٹہ کے جلسے میں بلایا تھا جناب بلاول بھٹو صاحب نے ایز اے اسپیشل انوائٹی، اور مسلم لیگ نون نے تو خیر گجرانوالہ کے جلسے میں انہوں نے نہیں بلایا تھا، لیکن وہ ان کی جو کیمپین تھی اس کی بہت تعریف کرتے ہیں کہ یہ پشتون تحفظ موومنٹ تھی اور پشتونوں کے تحفظ کے لیے یہ بنائی گئی ہے۔ تو اب آج وہ جو ایک پشتون تحفظ موومنٹ کے جو لیڈر ہیں، اپنے رائٹس جو ہے نا وہ PDM میں نہیں لے سکے، اور PDM کی قیادت نے ان کو فارغ کر دیا، اور اس پر نہ پیپلز پارٹی نے کوئی صدائے احتجاج بلند کی، نہ ہی مسلم لیگ نون نے اس پر کوئی بات کہی، اور بیچارے محسن داوڑ جو ہیں وہ چلے گئے۔ اور وہ کہہ یہ رہے تھے کہ مولانا آپ کہتے ہیں جی کہ ہم بات نہیں کریں گے، شمالی وزیرستان میں تو آپ ہر کسی سے بات کر لیتے ہیں، تو یہاں پر آپ کہتے ہیں ہم بات نہیں کریں گے، تو اپنی جو پالیسی ہے اس کو ذرا آپ تھوڑا سا یونیفارم پالیسی بنائیں، اور یہ اس طرح دوغلا پن نہ کریں۔ تو مولانا نے ان کو فارغ کر دیا۔ اب آ جاتے ہیں جی، میں آپ کو جو پہلی خبر ہے، جو ہمارے یہ صحافی جو ہیں سارے ہمارے دوست ہیں، مہربان ہیں، میں کسی کے حوالے سے بھی، ان کا رائٹ ہے وہ کسی چیز کے لیے بھی جائیں، بات کریں، لیکن نواز شریف صاحب پر جو پابندی لگائی گئی، اس کو جس میں اب جسٹیفائڈ وہ نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ وہ اس قدر نازیبا زبان استعمال کرتے ہیں پاکستان کی فوج کے حوالے سے، جرنیلوں کے حوالے سے، اور کہتے ہیں جونیئر آفیسرز کو کہ آپ سینئر آفیسر کے احکامات نہ مانیں، اور کوئی یعنی جو انہوں نے جو کچھ کیا لوگوں کے ساتھ، جس طرح مال بنایا، جو اپنے محل بنائے، مال لوٹا، اس کا کوئی ذکر نہیں کرتے، اور آ کے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض حمید پر تنقید کرتے ہیں۔ تو وہ ان کے جو تحریر و تقریر پر، جو میڈیا پر، یعنی ان کے اپنا جو بیانیہ ہے اس پر صرف پابندی ہے کہ وہ خود آ کر بول نہیں سکتے، لیکن لوگ ان کے بارے میں ڈسکس کیا جاتا ہے، ان کے بیانات کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔
ان کی پرانی فوٹیجز بھی چلتی ہیں. جو آج کل وہ جو تقریر کرتے ہیں، جو بیسیکلی اگر آپ نے یوٹیوب پہ سنی ہو یا اس کے کلپ بھی چل رہے ہیں، تو وہ سوائے پاکستان کی فوج کو گالی نکالنے کا اور کچھ بھی نہیں کرتے. اس پر پابندی ہے. تو یہ پٹیشن اس کے خلاف تھی کہ اسحاق ڈار صاحب کو اور جناب نواز شریف صاحب کو دی جائے بولنے کی اجازت. اور جو پٹیشنر تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ آزادی اظہار ہے اور اس کا مسئلہ ہے اور یہ ان کا بنیادی حق ہے. تو جس پر جو اکرم راجہ، سلمان اکرم راجہ وکیل تھے، اور پٹیشنرز منیز جہانگیر صاحبہ، آسمہ جہانگیر صاحبہ کی صاحبزادی، سلیم صافی صاحب، یہ جرنلسٹ بننے سے پہلے طالبان کے ترجمان تھے، ان کے بڑے قریبی ساتھی تھے، پھر بعد میں یہ صحافی بن گئے. احسان اللہ احسان کا بھی انہوں نے ہی انٹرویو کیا تھا. ویسے ایجنسیز کو بہت گالیاں نکالتے ہیں، لیکن اب پتہ نہیں کہ احسان اللہ احسان تک کیسے ان کو ایکسیس مل گئی تھی. پھر اس کے علاوہ نسیم زہرا صاحبہ ہیں، اچھی جرنلسٹ ہیں، چینل 24 میں ان کے ساتھ کرتا رہا ہوں کام. آسمہ شیرازی صاحبہ ہیں، پھر غریدہ فاروقی صاحبہ ہیں، زاہد حسین صاحب ہیں، منصور خان صاحب ہیں جو سپورٹس کیا کرتے تھے، سپورٹس کے رپورٹر تھے، رپورٹر نہیں تھے، ٹی وی نیوز پریزنٹر تھے، لیکن ماشاءاللہ ہی ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے گڈ جرنلسٹ. ان کی جو وفاداری تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن جو ایفیلیشن ہے ہر کسی کی ہوتی ہے، ہماری بھی ہے، وہ چھپی ڈھکی چھپی نہیں ہے لاہور سے. نجم سیٹھی صاحب، وہ تو خیر ویسے ہی یعنی انعام یافتہ آپ سمجھیں، ان کو کیئر ٹیکر چیف منسٹر بھی بنایا گیا. اور پھر اس کے بعد جب نواز شریف صاحب تھے تو ان کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بھی بنایا گیا. تو بہت ہی وہ کلوز. ضیاء الدین صاحب ایک بڑے پرانے صحافی ہیں اور بہت ان کا نام ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ وہ کیسے اس لسٹ میں چلے گئے. محمل سرفراز صاحبہ ہیں، امتیاز عالم صاحب کے ساتھ بڑا قریبی ان کا تعلق ہے، سیفما وغیرہ کے ساتھ، آج کل جیو کے ساتھ بھی ہیں. پڑھی لکھی سمجھدار خاتون ہے، لیکن ٹلٹ ایک ہے جس میں سمجھ میں آتی ہے بات کہ وہ کیوں نواز شریف صاحب کے لیے بات کریں گی. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں. پی ایف یو جے، پاکستان فیڈرل یونین آف جرنلسٹ، مجھے نہیں سمجھ آئی کہ فیڈرل یونین آف جرنلسٹ یہ کیسے اگریو پارٹی ہو گئی اور وہ چلے گئے. آئی رحمان صاحب تو چلیں سمجھ میں آتی ہے. ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ آج کل بہرحال یہ ایک ان کی بڑی خدمات ہیں، اور اس لیے وہ جو بھی کرنا چاہیں. عابد ساکی صاحب جو ہیں پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین. تو یہ سب لوگ جب آج گئے تو اس پر جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ان سے پوچھا اور کہا کہ جناب آپ کس لیے آئے ہیں یہاں پر، آپ کس کے لیے ریلیف مانگنے آئے ہیں. جو راجہ سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھا تو آپ کہاں سے اگریوڈ ہیں. انہوں نے کہا جی آزادی اظہار کا مسئلہ ہے. انہوں نے کہا جو مفرور آدمی ہوتا ہے، جو عدالت سے بھاگا ہوا ہے، اس کے سارے رائٹس سسپینڈ ہو جاتے ہیں جب تک وہ سرنڈر نہیں کرتا. اور اس میں عدالتیں پرویز مشرف کے مقدمے میں یہ بات بالکل بیان کر چکی ہیں، کھل کر اس رول کو طے کر چکے ہیں. تو آپ کو جب کوئی شخص مفرور ہو جاتا ہے اور عدالت اسے مفرور ڈکلیئر کرتی ہے، تو بتائیے کہ کیوں ڈکلیئر کرتی ہے. اس لیے کہ وہ عدالت پر آنا نہیں چاہتا، شاید عدالت پر اس کا اعتماد نہیں ہوتا. تو اب آپ کیا ان کے حوالے سے آپ کیا چاہتے ہیں. تو یہ پورے جوڈیشل سسٹم کا یہ میرے سامنے لکھا ہوا ہے کہ امتحان ہے، اور آپ چاہتے ہیں کہ تمام مفرور ملزمان کو ہم ریلیف دے دیں. تو اس پر انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کی کیونکہ درخواست یہ تھی کہ 27 مئی 2019 والا جو پیمرا کا آرڈر ہے اور 1 اکتوبر 2020 والا آرڈر، اسحاق ڈار اور نواز شریف صاحب 1 اکتوبر والا جو آرڈر تھا اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب پر پابندی لگی تھی. ان کا نام نہیں تھا کسی بھی اس میں نوٹیفیکیشن میں. تو انہوں نے یہ کہا کہ جسٹس اطہر من اللہ نے کہ سب سے پہلے تو آپ ہمیں بتائیے کہ مینٹینیبلٹی اس کی کیسے بنتی ہے. اور جو انہوں نے سوال کیے کہ آپ کیسے اگریوڈ ہیں، آپ جس کے بارے میں آپ آئے ہیں وہ روزانہ ٹی وی پر ڈسکس ہوتے ہیں، کوئی ان پر پابندی نہیں ہے. اور اگر ایک مفرور شخص کو جو عدالت سے بھاگا ہوا ہے تو اس کو اگر ہم نے یہ ریلیف دے دیا تو یہ تو سینکڑوں ہزاروں لوگ جو ہیں ان کو یہ ریلیف جو ہے وہ دیا جائے گا. تو انہوں نے
کہا کہ پیمرا نے جو آرڈر پاس کیا، یہ بھی ایک بات قانونی نکتہ اٹھایا جسٹس تنویر اللہ نے، کہ پیمرا نے جو آرڈر پاس کیا ہے اس کے خلاف متعلقہ شخص جو ہے وہ جائے اور اپیل فائل کر دے. تو یہ آپ یہاں پر کیسے آ کر تو ہم سے ریلیف مانگ رہے ہیں؟ تو جس پر انہوں نے کہا کہ جی مینٹینیبلٹی جو ہے وہ کرنی ہے، اس پر آپ آرگومنٹ کر لیں. سلمان اکرم راجہ صاحب نے بڑی درخواست کی کہ ہمیں تھوڑا سا ٹائم دے دیں، تو وہ اب ٹائم جو ہے 16 دسمبر تک وہ دیا ہے. لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے، کسی کی تضحیق ہمیں مقصود نہیں ہے، ہر آدمی اپنے ایکشن کا خود ذمہ دار ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ جو صحافی حضرات نواز شریف صاحب کے لیے بظاہر اس کو آزادی تحریر کا معاملہ بنا کے اور فریڈم آف ایکسپریشن کی بات کر کے وہ چلے گئے ہائی کورٹ میں، اور مقصد یہ تھا کہ ریلیف مل جائے نواز شریف صاحب کو، اسحاق ڈار صاحب کو. یہ کوئی آزادی صحافت نہیں ہے، یہ کوئی آزادی رائے نہیں ہے. یہ تو بالکل ویسے ہی ہے جیسے میکرون نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ جو گستاخی ہوتی ہے توبہ نعوذ باللہ، اس کو آزادی اظہار پہ بات کہتے ہیں. ایک کرپٹ آدمی ہے، چور آدمی ہے، عدالت سے بھاگا ہوا آدمی ہے، اور وہ فوج کو گالیاں نکالتا ہے اور اس کے لیے یہ چلے گئے ہیں، اور ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹ صحافی بھی ہیں. بہرحال ان کا اپنا کلیم ہے، ہم تو ہمیں بھی پتہ نہیں. یہ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ جی آپ فوجیوں کے چمچے ہیں، کوئی کہتا ہے آپ بوٹ چاٹتے ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے. تو اس سے میں ہمیشہ اوپنلی یہ بات کہتا ہوں، آئی ایم پراؤڈ آف اٹ، کہ میں اپنی فوج، اپنے اداروں اور اپنے اس ملک کے حوالے سے کبھی تنقید جو بھی ہوتی ہے اس کا میں جواب دیتا ہوں. لیکن ہم کبھی وائلنٹ نہیں ہوئے، کبھی خدا نخواستہ کسی کے لیے ابیوزو لینگویج استعمال نہیں کی، کیونکہ فوج ایک نہ ایک فوج آپ کے ملک میں رہتی ہے. اگر وہ فوج آپ کی نہیں ہے تو پھر وہ دشمن کی فوج ہوگی. اور یہ جو لوگ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر کے ہماری سیکیورٹی کو یقینی بناتے ہیں، ان کے حوالے سے اس طرح سے نازیبا گفتگو، اتنی غیر ذمہ دارانہ گفتگو، اور اپنے سیاسی مقاصد کو اچیو کرنے کے لیے یہ جو نواز شریف اور پی ڈی ایم، یہ جو لیڈرشپ جو کچھ کر رہی ہے، اور پھر یہ جو ہمارے دوست ہیں، اور پھر پاکستان بار کونسل دیکھیں نا اپنی، حالانکہ یہ بڑا ایک رول پلے کر سکتے تھے. لطیف افریدی صاحب آتے ہی نواز شریف کی حمایت میں بیان دینے شروع کر دیے. عابد ساکی ایک اچھے آدمی ہیں، ہمارے دوست ہیں، لیکن اگر آپ نے کوئی رول پلے کرنا ہے تو آپ کو ان بائس آپ کو ہونا چاہیے تھا. آپ پٹیشنیں لے کے چلے گئے کہ نواز شریف صاحب کو گالیاں نکالنے کی اجازت دیجیے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ پہ یقین کریں گے کہ آپ کو واقعی آزادی اظہار کی بات کر رہے ہیں، آپ کو انڈیپینڈنٹ بات کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہر آدمی جو بھی کرتا ہے اس کے جو ایکشن ہے وہ اس کو ایکسپوز کرتے ہیں. نسیم زہرا صاحبہ نے ایک بہرحال ٹویٹ کیا صبح، انہوں نے یہ کہا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، ہم تو آزادی اظہار کے حوالے سے اس پٹیشن کا حصہ بنے تھے، لیکن یہ کسی اور طرف جا رہی ہے، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ میں اس پٹیشن کا حصہ نہیں ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو دوسرے تمام جو یہ صحافی ہیں جو اس پٹیشن میں شامل ہیں، خاص طور پر جو ہمارے بزرگ لوگ ہیں اور بڑے عزت دار لوگ ہیں، جس میں ضیاء الدین صاحب اور زاہد خاص طور پر شامل ہیں، زاہد حسین، ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو اس سے لا تعلقی کا اظہار کریں. باقی بہت سارے لوگ ہیں، ان کے بڑے مسائل ہیں، ہم سب کو پتہ ہے، ہوتی ہیں، دوستیاں بھی ہوتی ہیں، تعلق بھی ہوتے ہیں، ساتھ بھی بندہ نبھاتا ہے، تو اس لیے وہ ینگ ہیں، سو دے کین ڈو اٹ. لیکن میرا خیال ہے جو سینئر لوگ ہیں ان کو اپنی پوزیشن اس حوالے سے ضرور کرنی چاہیے کلیئر، کیونکہ یہ کوئی آزادی اظہار کا مسئلہ نہیں تھا. اینڈ ویری رائٹلی جو جسٹس اطہر من اللہ ہیں، انہوں نے اس سے جو پاکستان کی عدلیہ ہے اس کو جو ڈریگ کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، اس میں اس آرڈر کے ذریعے 16 دسمبر انہوں نے کہا مینٹینیبلٹی پر بات کریں، تو بہت ہی آج انہوں نے ایک ایسا کام کیا ہے کہ انہوں نے عدلیہ پر کہ کوئی سوال اٹھائے اس سے انہوں نے آج بچت کی ہے، عدلیہ کو بچایا ہے. بہرحال انشاءاللہ جلد آپ سے پھر ملاقات ہوتی ہے. اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.